السلام علیکم. گڈ مارننگ. ہیو اے نائس ڈے. خواتین حضرات, لیڈیز اینڈ جینٹلمین فرام USA کیلیفورنیا کانکر, ملاحظہ فرمائیے. جان سے پیارا جانی, یہ ڈرامے کا نام ہے, گھبرائیے نہیں. ایپیسوڈ 31 پیش کی جا رہی ہے اور ہم نے آپ نے پوسٹ بھی دکھا دی. ہم نے ٹی وی پہ لگ گئی ہے. اب اس کا ریو ہوگا, ڈرامہ ریو جو ہوتا ہے ہوگا. آپ کو کہانی بتائیں گے تاکہ آپ نے اگر ڈرامہ نہیں دیکھا یا کچھ ذہن میں کچھ نہیں آ رہا ہے تو آپ کو تفصیل سے بتایا جائے. تو لیجیے چلیں. اس کے بعد ریدا کا باپ ریدا سے کہتا ہے جلدی سے تیار ہو جاؤ, ماموں کے گھر دیکھنے کے لیے جانا ہے. اور اس کے بعد یہ سب گھر والے گھر دیکھنے آ جاتے. ریدا گاڑی میں ہی بیٹھی رہتی ہے تو جنید اس کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے کہ گاڑی میں تو ریدا وہاں بیٹھی ہوئی ہے. اس کا ماموں کہتا ہے اس کو کیا بات ہے, آپ یہاں کیوں بیٹھی ہو بیٹا؟ بولا نہیں میرا دل نہیں چاہ رہا. پھر وہ بات بتاتی ہے اس کو کہ وہ ناراض ہو گئی ہیں, اس کو لاؤ, اس کے بغیر میرا دل نہیں مانتا ہے. ماموں کو بولتا ہے ممانی کو لے آؤ, یہ سب میری ماں کی سازش تھی, یہ مجھے خوب معلوم ہے. انہوں نے پلان بنایا تھا اور یہ آپ کی شادی بھی انہوں نے کرائی ہے. میری امی نے بہت ظلم کیا ہے, پلیز اس کو لے کے آؤ, میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی. میری امی نے ہی پلان بنایا تھا یہ شادی کا اور انہوں نے عمل کیا. آپ نے تو کہتے ہیں کہ اچھا. تو اس کے بعد پھر دھیرے دھیرے بتاتی ہے کہ وہ میری امی نے تو بڑا ظلم کیا آپ کے اور ہماری پہلی والی ممانی کے ساتھ. وہ ظلم یہ کیا کہ ان کو دوسری جو یہ آتی تھی یہاں پہ ادھر ادھر کی باتیں کر کے اس نے میری امی کو بتایا اور اس نے دونوں نے گٹ بٹ کر کے یہ شادی آپ سے کرائی, روشن آرا بیگم نے. تو وہ اس لیے جو ہے مجھے امی کا یہ عادت صحیح نہیں. اور کہتا اچھا, بولا ہاں بالکل صحیح ہے. اور بعد میں بولتی ہے کہ اس نے جو زیورات جو چوری ہوئے تھے میرے ابا نے کیے تھے. کہتا ہے اچھا وہ کیسے, تم کو کس نے بتایا؟ بولا نہیں میں نے خود دیکھا. میری طبیعت خراب تھی تو میں وہ کمرے سے ادھر دوسرے کمرے میں گئی تو میری ایسے ہمیشہ نیند کی حالت میں ہوتی تھی. تو جب وہاں گئی تو ابا جان جو ہے سارے ڈبے خالی کر رہے تھے. میں نے خود دیکھا, بلکہ ایک تو کڑا تھا جو میرے پیر میں آ کے گرا ادھر سے. تو کہنے لگے فوراً چلو رکھ دو. تو میں نے ان کو دیا اور پھر وہاں سے نکل آئی. انہوں نے سب یہ چوری کا الزام ان پہ لگایا, بڑی ممانی پہ اور آپ لوگوں سے. تو کہتا ہے کہ اور آپ لوگوں نے جو اس کو تھانے کی ہوا بھی کھلا دی اور کتنا ظلم کیا. اور یہ سب یہ میری امی اور یہ ان کی چال تھی, انہوں نے سب چلا اور بڑا ظلم کیا اس کے اوپر. میں بڑی ناراض ہوں. اس کو جب یہ پتہ لگ جاتا ہے تو فوراً گاڑی سے جا کے اتر کے جاتا ہے. پھر جو اپنی بہن کو لتاڑتا ہے, یعنی اس پہ غصہ کرتا ہے. کہتے تم کیسی بہن ہو, تم نے میرا گھر برباد کر دیا. تم نے اپنی انا کے لیے تم نے جھوٹا الزام لگایا. یہ تمہارا شوہر نے چوری کیا ہے, میں بتا رہا ہوں. وہ چوری کیا اور تم اس پہ الزام لگا کے اس کو تھانے میں FIR کٹائی, ایک دن کے لیے بند کیا. تمہیں شرم نہیں آتی؟ مجھے بہن بولنا بھی مجھے شرم آ رہی ہے. وہ بہت غصہ کرتا ہے. تو بتاتی ہے یوں ہے فلانا. کوئی بات, تم نے سارا جو ہے نا میرا
میرا اور مینا سے جو جدائی ہے تمہاری وجہ سے ہوئی، اور میں آپ لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا، اور میں FIR کر رہا ہوں اس کی، تمہارے شوہر کی، اس نے سونا چوری کیا اور اس الزام اس پہ لگایا، اور ہائے 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 میں برباد ہو جاؤں گی، آپ کیا کر رہے ہیں، اب ہیئر کٹائیں گے، اس کو بند کرائیں گے، ابھی تو میری بیٹی کی شادی ہونے والی ہے، اس کو کون سنبھالے گا، یہ رونے لگی وہ، کہنے لگا اب دیکھ میرے سے زیادہ بات نہیں کر، چل۔ پھر اس کے بعد یہ لوگ جو کوئی پروگرام ہوتا ادھر، تو وہی اب جو کام کرتی ہے جہاں اس کی مینا، وہاں جاتے ہیں تو وہاں بھی ملاقات ہو جاتی ہے، پھر وہ جاتے ہیں ادھر بزنس کی میٹنگیں ہوتی ہیں، پتہ نہیں رکھا ہوتی ہے، پروگرام رکھا ہوتا ہے، وہاں پہ بھی وہ خوب اس کو جتاڑتی ہے کہ میں نے تمہارا شکل نہیں دیکھ رہی، بہن کو اور سب کو بدنام کرنے کی کیا ضرورت ہے، تم خود ہی ایسے ہو، کہ بات اس کو ذلیل کر کے اٹھاتا ہے، بھگاتی ہے، اور جو ہے جس کے فرم میں کام کرتی ہے، جہاں رکھ جو پہلے شادی ہونے والی تھی وہ لڑکا، وہ ابھی اسی کے مطلب ہے اندر انہیں جو ہے اس کو چاہتا ہے، 1000 پاؤنڈ تو زیادہ کرنا نہیں چاہ رہا، ایسا نہ ہو کہ پھر چڑیا چگ گئی کھیت کہ بھاگ جائے۔ بہرحال وہ اس کی ماں تو پتہ لگ جاتا ہے، تو بات میں اس کو بولتی بھی ہے کہ کیا کرو گی، اس نے واپس جاؤ گی، پھر طلاق تو دی نہیں ہے، بولا نہیں میں تو ان کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی ہے، وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ اس کے منہ سے بولے، لیکن اس نے نہیں کہا۔ بہرحال ڈرامہ بھی پھنسا ہوا ہے، اور سارے راز جو ہے ماموں کو یہ بتا دیتی ہے، اب اس کو پتہ لگ گیا ہے کہ بہن بھی مخلص نہیں ہے، اور جس سے ابھی میں نے شادی کی جہاں رہا وہ بھی ایسے ہی ہے، دونوں فراڈیاں ہیں، یہ تو اس کو پتہ لگ گیا۔ اور اس کے بعد گھر آ جاتا ہے، اس کے بعد آخرکار جونی نے اپنی بہن کو خوب لتاڑا۔ اچھا اس کے بعد پھر یہ واپس پارٹی سے واپس آ جاتے ہیں، آنے کے بعد یہ زیادہ تر اس سے کھینچا رہتا ہے، اس سے ناراض، اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس کو راز معلوم ہو گیا ہے کہ اس کے سالے نے ہی زیور چوری کیا، اس پہ الزام لگایا، اس کو کچھ پتہ نہیں ہے، اس کی بہن نے ہی سارا جو ہے وبال کیا ہوا ہے، وہی کلپریٹ ہے، اسی نے سارا گھر تباہ کیا، نئے گھر سے واپس آیا تھا واپس۔ اب دیکھیں اس کو راز تو سارا پتہ لگ گیا، اب آگے دیکھیں کہ اس کی بہن کو یا اس کے جو سالہ ہے اس کو FIR کٹاتا ہے، اس کو بند کراتا نہیں، کیونکہ یہ بچی کا خیال بہت کرتا ہے، بانجی جو ہے اس کی، وہ میرے خیال ایسا نہیں کرے گا، لیکن ذلیل تو کر دیا، ابھی مزید اور ہو سکتا ہے کرے، لیکن اس کا دل نہیں مان رہا، وہ اپنی پہلی بیوی کو نہیں بھول رہا، اور کہہ بھی رہا وہاں میٹنگ میں گیا تو کہہ رہا تھا کہ میں کسی سے محبت نہیں کرتا، میں صرف تم سے کرتا ہوں، یہ سب میری بہن کی چال تھی، میں پھنس گیا، میں نہیں جانتی کچھ۔ بہرحال ابھی طلاق نہیں ہوئی ہے، لیکن اب یہ اگلی قسط میں پتہ لگے گا کہ سارا بھاندا تو پھوٹ گیا، اس کی بہن کا جینا جو ہے وہ مشکل ہی ہوگا، جیسے کرنی ایسی بھرنی۔ چلے پھر مجھے اجازت دیجیے، اور انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ